اور پچھلی ویڈیو میں جس صوبائی وزیر کی بات کی جا رہی ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ پیپلز پارٹی سینٹ کے لیے ووٹ مانگ رہی ہے یا خرید رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے 4 ارکان سے بھاؤ تاؤ کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ سندھ کے ایک صوبائی پی ٹی آئی رکن سے بات کر رہے ہیں ناصر شاہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائیوں کے جتنے بھی کام ہیں سب میرے ذمے ہیں۔ ایک رکن ناصر شاہ سے کہہ رہے ہیں کہ چاروں سالڈ ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی اسپیکر فون آن ہے، دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، سن رہے ہیں۔ میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، میں نے آپ والی بات بھی کی، میں نے کہا مہربانی کریں، میں نے چاروں ہیں، میں نے کہا کہ آپ ہم سے ادھر جو سندھ میں معاملات ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے آپ کے، آپ ہمارے ساتھ نا مہربانی کر لیں پیکج کے اوپر۔ وہ تھوڑا سا ضد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ کریں۔ بھائی والوں سے کہیں میرا السلام علیکم سب کو، اور یہ جو آپ نے کر رہے باقی میں بھائیوں کو 5-10 سے اوپر کروا لوں گا خود ہی، خیر معاملے میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے ان کی مختلف بھائیوں کے جو کام ہے وہ سارے میرے ذمہ، ہر لحاظ سے کانفیڈینشلی ہوگا سارا۔ میں بات کروں، یہ بات کریں کیپٹن صاحب سے۔ جی ہاں۔ تو صوبائی وزیر ان ارکان سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، انہیں کیا یقین دہانی کروا رہے ہیں، آپ کو ایک مرتبہ پھر سے سنواتے ہیں۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی اسپیکر فون آن ہے، دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، سن رہے ہیں۔ میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، میں نے آپ والی بات بھی کی، میں نے کہا مہربانی کریں، میں نے چاروں ہیں، میں نے کہا کہ آپ ہم سے ادھر جو سندھ میں معاملات ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے آپ کے، آپ ہمارے ساتھ نا مہربانی کر لیں پیکج کے اوپر۔ وہ تھوڑا سا ضد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ زیادہ کریں۔ بھائی والوں سے کہیں میرا السلام علیکم سب کو، اور یہ جو آپ نے کر رہے باقی میں بھائیوں کو 5-10 سے اوپر کروا لوں گا خود ہی، خیر معاملے میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے ان کی مختلف بھائیوں کے جو کام ہے وہ سارے میرے ذمہ، ہر لحاظ سے کانفیڈینشلی ہوگا سارا۔ میں بات کروں، یہ بات کریں کیپٹن صاحب سے۔ جی ہاں۔ تو آپ نے سنا کہ کس طرح ناصر حسین شاہ ارکان اسمبلی کو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن اے آر وائی ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ارشد صاحب، کل انتخاب ہے، ایک ویڈیو 2 آڈیوز، یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے، ووٹوں کی مبینہ طور پہ خرید و فروخت کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ ایم پی ایز، ایم این ایز، ان سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے، جس کو عام الفاظ میں رشوت کہتے ہیں۔ وہ بھاؤ تاؤ اس کا طے کیا جا رہا ہے کہ کس نے کتنے کروڑ دینے ہیں، کتنے کروڑ کے ڈیولپمنٹ فنڈ چاہیے، اور پھر اس کے بعد لائلٹیز چینج کس طرح سے ہوں گی۔ اور یہ صرف اب چند ویڈیوز نہیں ہے، اس حوالے سے کافی سارا جو مواد ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ کچھ آڈیو کلپس ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، کچھ چیٹس ہیں، وہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ آج کل ہم جس ڈیجیٹل دور میں رہ رہے ہیں، یہ اس دور سے بہت مختلف ہے، جو کہ اصغر خان کیس میں ہم نے دیکھا، جو ایفیڈیوٹس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی نے مینشن کیا تھا کہ کس طرح پیسے دیے گئے تھے 1990 کی دہائی میں، اور پھر اس میں ایفیڈیوٹس آئے۔ آج تک اس کیس کا سپریم کورٹ میں فائنل فیصلہ نہیں ہوا، کسی کو سزائیں نہیں ہوئی۔ اور ہم وہ قوم ہیں کہ 1990 سے جو منڈی لگنا شروع ہوئی سینٹ انتخابات کی یا اسمبلی میں خرید و فروخت کی، ہمارے کسی ادارے نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا۔ اصغر خان کیس اس کی واحد مثال ہے۔ اور جو کچھ آج یہ ہو رہا ہے، جو ہم سب کے منہ پہ یہ تمانچے پڑ رہے ہیں، اس رشوت خوری کے، اس خرید و فروخت کے، جو ضمیر فروشی ہو رہی ہے، جو سب سے بڑا ایوان ہے، اس کی بنیاد جہاں سے پڑی تھی، چھانگا مانگا سوار اصغر خان کیس، اگر ان کے فیصلے ہوتے تو آج یہ شرمناک قسم کے مناظر ہم نہ دیکھ رہے ہوتے۔ یہ والا معاملہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں بھی چل رہا ہے، سندھ میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اسلام آباد میں بھی چند ملاقاتیں ہوئی ہیں جب یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جتنی ویڈیوز ابھی تک سامنے آئی ہیں اور آڈیو سامنے آئی ہیں، اس میں رات 10 بجے میں مزید اس حوالے سے چیزیں چلاؤں گا، دکھاؤں گا ناظرین کو، اور ہم کوشش کریں گے کہ ناصر حسین شاہ صاحب سے ہی بات کریں، کیونکہ 23 تاریخ کو جب میں نے ناصر حسین شاہ صاحب کو بلایا تھا پروگرام میں نے ان کا تعارف اس لیے کروایا تھا، اور اس وقت سے اطلاعات تھیں ہمارے پاس کہ سندھ میں سینٹ انتخابات میں ناصر حسین شاہ صاحب ایک کی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب اس اور ویڈیو میں مبینہ طور پہ جو آواز ہے وہ بالکل ناصر حسین شاہ صاحب کی ہے، اور جو بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے ایک عدد ویڈیو بھی موجود ہے جہاں پہ یہ اسپیکر آن کر کے بات کی کروائی جا رہی ہے ناصر حسین شاہ صاحب سے۔
تو اب یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے، ووٹ کے ساتھ ضمیر بیچے جا رہے ہیں. پاکستان میں جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، جتنے ادارے ہیں، ان سب کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ سندھ میں ہم نے باقاعدہ طور پہ جو سندھ اسمبلی میں مناظر دیکھے کہ ایم پی ایز آئے ہیں، ان کی دھکم پیل ہو رہی ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے، کل سے اور آج تک آ رہی ہے کہ جی اغوا کی ایلیگیشنز آ رہی ہیں، لیکن کوئی ادارہ پاکستان کا اس حوالے سے حرکت میں نہیں آیا. آپ سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ ہم علی حیدر گیلانی کی مبینہ ویڈیو کے حوالے سے تحقیقات کریں گے اور بالکل میرٹ کے اوپر اس کی تحقیقات کریں گے. لیکن جتنا یہ پروسیس ہے، اس میں جو چیزیں چل رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کوئی ذمہ داری بنتی ہے، کیا کوئی یہ جرم ہے، کڈنیپنگ کوئی جرم ہے، اس حوالے سے کوئی سندھ میں کیس رجسٹر ہوا نہیں ہوا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سندھ میں آئی جی پولیس ابھی تک موجود ہے، یا کہ جس طرح مریم صفدر والے کیس میں لاپتہ تھے وہ کہیں لاپتہ ہو گئے؟ کیا قانون کچھ نہیں کہتا کہ ایم پی ایس کو تحفظ دینا ہے؟ اور اگر ایک ایم پی اے یہ کہہ رہا ہے اور تمام ٹی وی چینلز پہ چیز چلی کہ وہ اغوا ہو گئے، تو کیا قانون نے حرکت میں نہیں آنا؟ یہ ساری آڈیو چیٹ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. تو کیا اس حوالے سے پاکستان میں چھوٹا آدمی جو ہے وہ 100, 200, 500 روپے کی یا کسی بینک میں چند لاکھوں کی ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کے لیے تو قانون ہوتا ہے. جو یہ کروڑوں روپے کی خرید و فروخت سامنے آ رہی ہے، ضمیر بیچے جا رہے ہیں، جو الیکشن قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے، وہ الیکشن جس حوالے سے آئین پاکستان کہتا ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، یہ تمام معاملات جب سامنے آتے ہیں تو کیا قانون آ کے یہاں پہ خاموش ہو جاتا ہے؟ بہت بڑے سوالات ہیں حکومت پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، اور ہمارے لیے بحیثیت قوم کہ یہ والا نظام کس طرح سے کب تک چلے گا کہ لوٹ کھسوٹ کے پیسے استعمال ہوں گے. کیونکہ یہ جنون پیسہ جو بندہ کماتا ہے وہ اس طرح سے یہ خرید و فروخت میں نہیں ہوتا. یہ وہ اماؤنٹ ہیں جس میں کہیں نہ کہیں کسی غریب آدمی کے لیے کہیں ہسپتال بن سکتا تھا، کہیں اسکول بن سکتا تھا، کہیں لوگوں کو بھوکوں کو کھانا مل سکتا تھا، شیلٹر ہومز ان کے لیے مزید بن سکتے تھے. ترقی کا ہم جو سفر نہیں کر سکے پچھلے 70 سالوں میں، یہ وہ کرپشن کا چھپایا ہوا پیسہ ہے جس کو کہ استعمال کر کے طاقت میں آیا جاتا ہے اور پھر قوانین اس طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ اپنے پیسے کو مزید ڈبل کیا جائے، ٹرپل کیا جائے اور پھر یہ خرید و فروخت ضمیروں کی جائے. تو یہ نظام کیا اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ کیا ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے تمام ادارے ہیں اس میں تمام لوگوں کے ضمیر جو ہیں وہ مردہ ہو گئے کہ کوئی پاکستان کا بیٹا آج اٹھ کے نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ والا دھندا، یہ غلیظ کاروبار جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے؟ ہمارے جو غریب لوگ مر رہے ہیں، جو بھوکے مر رہے ہیں، جو ہسپتالوں میں جن کو دوائیاں نہیں مل رہی، وہ اس غلیظ دھندے کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں ملتا. کیا سب بے ضمیر لوگ ہو گئے؟ کیا ہمارے ادارے تمام اتنے ہی کمزور ہو گئے؟ کیا اس طرح کا نظام ہم لوگ چاہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کے لیے، آنریبل چیف جسٹس گلزار احمد کے لیے، تمام ہمارے اداروں کے لیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے، کہ یہ جو کاروبار چل رہا ہے اصغر خان کیس سے لے کے آج تک، کیا اس میں ہم سب لوگ صرف خاموش تماشائی ہیں؟ ہم لوگ صرف بیانات دے دیتے ہیں، ہم نے کرنا کچھ نہیں، اور آئندہ 70 سال بھی ہماری عوام اسی طرح سے بھگتتی رہے گی یہ تمام چیزیں. جی ساری صورتحال میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، اور علی حیدر گیلانی نے جو گفتگو کی، جو ارکان اسمبلی ان سے ملاقات کے لیے پہنچے جنہیں وہ ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سمجھا رہے تھے، اسی میں فردر انہوں نے آگے جب ناصر حسین شاہ سے بات کروائی ان ارکان کی جو کہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، کہ جس میں وہ کہتے ہیں ناصر حسین شاہ کی طرف سے ارکان کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ آپ کے تمام معاملات میرے ذمے ہیں، آپ یقین رکھیں، تسلی رکھیں، کل انتخاب ہونا ہے اور ایسے میں ایک دن پہلے یہ انکشافات ہو رہے ہیں، یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. ایک رکن ناصر حسین شاہ سے گفتگو کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جو چاروں لوگ ہیں یہ سالڈ ہیں، یہ خاندانی لوگ ہیں، یقین رکھیں یہ ووٹ آپ کے پاس ہی آئے گا. جبکہ دوسری طرف علی حیدر گیلانی ان ارکان سے ملاقات کرتے ہیں تو انہیں سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے ووٹ کو ضائع کرنا ہے. اور یہ صورتحال یہیں پر رکتی نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کے بعد علی حیدر گیلانی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں ان ارکان سے ملا ہوں، دوبارہ بلائیں گے، پھر ملنے جاؤں گا، اور میں نے اگر ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ ان لوگوں کو سمجھایا ہے تو اس میں غلط کیا ہے. انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات پر بھی مہر ثبت کی کہ انہوں نے ان ارکان کو سمجھایا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے ووٹ کو ضائع کر سکتے ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code
Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.